پاک چین اقتصادی راہداری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور کوشش یہ ہے کہ مختلف زاویوں سے اس کو دیکھیں. وقفے سے پہلے ایک سوال ہوا جس کا تعلق یہ تھا کہ یہ جو سی پیک کا معاملہ ہے اس کو ہمسایوں کے ساتھ ہم کس طریقے سے جو ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس میں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل جن کو ہم خاص طور پہ اس لیے پینل پہ رکھا ہے کہ وہ ہمارے مہمانوں کے جو اعتراضات ہیں جو سوالات ہیں ان کے جواب دیں حکومت کے نمائندے ہونے کے ناطے اینڈ آلسو ایز سم ون لوکنگ ایٹ سی پیک. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے دس از ابو مائی پے گریڈ. اب چونکہ میں صحافی ہوں اور میرا کوئی پے گریڈ نہیں ہے, نتھنگ از ابو اور بلو مائی پے گریڈ, تو اور چونکہ یہ میرا ایریا بھی ہے تو میں اس میں یہ کہتا چلوں کہ ہمیں اس کو بہت اہمیت اس لیے دینی ہوگی کہ جو جیو پولیٹکس ہے وہ اب جیو اکنامکس اس کو ڈٹرمن کرتی ہے. اور چین کا یہ جو ون بیلٹ ون روڈ کا جو بہت بڑا ایک ایمبیشس منصوبہ ہے جس کا کل کے پروگرام میں ابتدائی میں ذکر ہوا, وہ جیو اکنامکس اور جیو اسٹریٹجی کا ایک امتزاج ہے اور یہ چین کی حکمت عملی کا ایک نقطہ ارتکاز ہے. اور ہمارے ہی ریاست نے جو کہ ایک اپنے آپ کو سیکیورٹی اسٹیٹ بنایا, اور ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ہماری ایک بہت ہی اسٹریٹجک لوکیشن ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اسٹریٹجک لوکیشن کا اس وقت تک فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک ہم آس پاس دیواریں کھڑی کر دیں گے تو پھر اپنے آپ کو بند کر لیں گے. اور اگر صرف ہم یہ شمالاً جنوباً جانے کی کوشش کریں گے اور مشرق اور مغرب جانے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہمیں کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ہماری ملٹری عسکری جو قیادت ہے, کیونکہ عسکری قیادت کا ایک اثر و نفوذ جو ہے وہ فورن پالیسی پہ وہ بہت گہرا رہا ہے بدقسمتی سے, اینڈ دا ٹیل ہیز بین ویگنگ دا ڈاگ. تو یہ اس لیے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے کہا کہ دس از ابو ہز پے گریڈ. لیکن چونکہ ایز آئی سیڈ آئی ایم اے فری مین, تو میں اس لیے اپنے پروگرام کے توسط سے یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ ریکا 6 میں بھی اشرف غنی صاحب نے یہ بات بالکل واضح طور پہ کی تھی کہ دے وانٹ ایکسیس ٹو دی انڈین مارکیٹ اینڈ وائس ورسا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بھی ایک بہت اہم ہے اس حوالے سے. بہرحال یہ تو ایک طرح سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ جملہ معترضہ تھا میری طرف سے, لیکن لیٹ می گو بیک ٹو واٹ وی ور ڈسکسنگ. خرم حسین صاحب, اب تک کی جو گفتگو ہوئی ہے از دا لاسٹ پارٹ آف دا پروگرام. جو آپ کے جو اعتراضات ہیں یا جو ذہن میں جو وہ خدشات ہیں یا جو ایک ابہام بھی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ کسی حد تک جو ہے وہ چیزیں زیادہ واضح ہوئی ہیں یا ابھی بھی بہت سے سوالات باقی ہیں؟ نہیں, کوئی خاص واضح نہیں ہوئی انفارچونیٹلی اعجاز. دیکھیں اس کی کچھ وجہ ہیں. ایک تو یہ پاکستان ہے, یہاں پہ ایشورنس کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی. ریالٹی کیا ہے وہ جب امپلیمنٹیشن سٹیج پہ آتے ہیں تبھی پتہ چلتا ہے. تو ابھی فی الحال تو ہمیں سی پیک کے حوالے سے ایک بہت اچھی سٹوری تو سنائی جا رہی ہے, اور دعا میری بھی یہ ہے کہ چیزیں ایسی ہی نکلیں, ایسی شکل میں نکلیں جو شکل ہمیں گورنمنٹ بتا رہی ہے اور دکھا رہی ہے. البتہ اس میں کافی ڈینجرز ہیں, اس میں کافی رسکس ہیں, اور ان رسکس کو اگر پراپرلی مینیج کیا ہے یا نہیں کیا یہ ہمیں تبھی پتہ چلے گا جب اس کے آؤٹ فلوز شروع ہوئیں گے, جب اس کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کمرشل آپریشنز شروع کرے گی, اور ہماری اکانومی پہ اثرات جب آنے شروع ہوئیں گے. ان ریالٹی تبھی پتہ چلے گا, اس سے پہلے نہیں. خرم صاحب, اس میں آپ نے اپنے مضمون میں ذکر کیا سری لنکا میں جو چائنیز انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو احتجاج ہوا ہے اور بہت زیادہ شدید احتجاج ہوا ہے. اس کے علاوہ میں بھی کچھ تھوڑی سی تحقیق کر رہا تھا تو اس میں جو بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ چینیوں کی ایک پروپینسٹی ہے کہ وہ اپنا لیبر استعمال کرتے ہیں فورن پروجیکٹس میں, اور یہ اس قسم کی شکایات جو ہیں وہ افریقہ میں بہت زیادہ آئی ہیں, اور ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق تقریباً جو ہے وہ 1 ملین کے قریب کچھ پروجیکٹس کے اوپر جو ہے وہ چینی لیبر جو ہے وہ وہاں پہ گیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی کچھ خدشات ہیں آپ کے ذہن میں؟ جی ہاں, ڈیفینیٹلی ہے, کیونکہ دیکھیں آپ مجھے ایک ایگزامپل دے دیں کسی بھی ملک کا. دیکھیں چائنا جو ہے وہ پچھلے کوئی 15 سے 16-17 سال جو ہے وہ اپنا کیپٹل ایکسپورٹ کر رہا ہے اور مختلف ملکوں میں لارج اسکیل انویسٹمنٹس کر رہا ہے انفراسٹرکچر میں اور تمام اور پروجیکٹس میں. آپ مجھے ایک ایگزامپل دے دیں کسی اور ملک کا جس نے چائنا کے ساتھ اس انویسٹمنٹ ٹیمپلیٹ کے تحت اپنے آپ کو ایک سکسیس سٹوری بنایا ہے.
کیا وینیزویلا جس ہم سے زیادہ چائنیز انویسٹمنٹ ابزارب کی ہے، یا سری لنکا، یا تمام افریقہ میں جتنے ملک ہیں جنہوں نے چائنیز انویسٹمنٹ ابزارب کی ہے بہت لارج اسکیل پہ ہم سے پہلے، آپ مجھے ایک ایگزامپل دیں کسی ملک کا جو اس انویسٹمنٹ کے تحت اپنے آپ کو سکسیس سٹوری بنا سکا ہے اور جہاں پہ اس انویسٹمنٹ نے جا کے ایک گیم چینجنگ رول پلے کیا ہے. میں نے سری لنکا کا ایگزامپل اس لیے صرف دیا تھا کیونکہ وہ ایک ایگزامپل ہمارے سامنے ہے جہاں پہ یہ انویسٹمنٹ گئی ہے کافی لارج اسکیل پہ اینڈ تھنگس ڈڈ ناٹ ورک آؤٹ ایز پلانڈ، اور وہ انویسٹمنٹ پھر ان کے گلے لگ گئی. اس کی جو ری پیمنٹس تھیں وہ ان کو مجبوراً کرنی پڑی، اور وہ ری اسکیجولنگ میں ان کو پھر اپنی ٹیریٹری دینی پڑی، اپنے اس پورٹ کا کنٹرول دینا پڑا اوور ٹو دا چائنیز اینڈ واٹ ناٹ. میرا صرف کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اتنے بڑی اسکیل پہ اگر ہم لوگ چائنا کے ساتھ چل رہے ہیں آگے، تو ہمارے پاس کتنی ایشورنس ہے کہ یہ نیسیسریلی ایک گیم چینجنگ انویسٹمنٹ ہوئے گی، نمبر 1. اینڈ نمبر 2 کہ اس کے جو رسک ہیں ان کو قابو میں پراپرلی کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا. فی الحال ہمارے پاس مصباح اسماعیل صاحب کی طرف سے اور ایک دو اور لوگوں کی طرف سے ایشورنسز ہیں، لیکن ان ایشورنسز کے پیچھے ہمارے پاس کسی قسم کا ڈیٹا، یا ابھی انہوں نے خود کہہ دیا کہ یہ جو فارورڈ لکنگ آؤٹ فلوز ہیں ان کی کیلکولیشنز تو گورنمنٹ نے کی نہیں ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کون سی کب شروع ہوئے گی. تو یعنی کہ ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کی جو کاسٹ آنی شروع ہوئیں گی تو وہ کس اسکیل پہ آئیں گی، کس اسکیڈول کے مطابق آئیں گی، اور ہمارے پاس کتنی قوت ہوئے گی ان کو میٹ کرنے کی. تو میں پھر ری ایشور نہیں ہوتا یہ باتیں سن کے کہ یہ انویسٹمنٹ اتنی میجر اسکیل پہ جو ہم فیئر انف. آئی مین یو ہیو سم ویری سالڈ پوائنٹس آن دس. ٹھیک، ڈاکٹر وقار، آپ ایشور ہو گئے ہیں یا آپ کے بھی خدشات اپنی جگہ پہ برقرار ہیں؟ میرا خیال ہے میں وہ آپ کی بات سے سٹارٹ کرتا ہوں جو آپ نے ابھی پروگرام پہ واپس آ کے کی، جو انویسٹمنٹ ڈپلومیسی کی بات کر رہے تھے، کہ وہ اس کا جواب پروبیبلی ہونا اس لیے بھی ضروری ہے بیکاز ایک طرف تو گورنمنٹ جو ہے وہ ECO سمٹ کرتی ہے، اور کیرک جو ہے سینٹرل ایشیا اکنامک ریجنل کوآپریشن پروجیکٹ، اس کے تحت وہ سینٹرل ایشین کنٹریز کی طرف جاتی ہے. لیکن ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ آپ ECO کے ممبر ممالک کو یا کیرک کے ممبر ممالک کو تبھی پہنچ سکیں گے جب آپ کو ایران اور افغانستان گزرنے دیں گے، یا وائسی ورسا. تو اس لیے تھوڑا سا انویسٹمنٹ ڈپلومیسی کا جو فریم ورک ہے، خاص طور پہ سی پیک کس طریقے سے آپ کو کیرک کے ساتھ یا ECO ممبر کنٹریز کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے میں ہیلپ کرے گا، اس کا خاکہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور دوسری بات بہت ہی بریفلی کہ اجاز صاحب آپ ہی کو یاد ہوگا کہ آپ کے ایک پروگرام کے اوپر یہاں پہ سی پیک پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک اسٹریٹیجک کمیونیکیشن سیل جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے سی پیک کے اوپر. ایک ویب سائٹ جو ہے صرف یہ کام نہیں کر سکتی. اس وقت سی پیک کے اوپر بہت سارے اس وقت لوگ جو ہیں گورنمنٹ آفیشلز جو ہیں وہ اسپوکس پرسن کا رول پلے کر رہے ہیں. پلاننگ منسٹری ہے، آف کورس بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے، حکومتیں، صوبائی حکومتیں جو ہیں ان کے اپنے اپنے اسپوکس پرسن سی پیک کے. تو جس طرح خورم صاحب نے بھی کہا کہ کنفیوژن پھر بڑھ جاتا ہے اگر ایک اسٹریٹیجک کمیونیکیشن سیل نہ ہو. اور آپ کے پاس اب آئی تھنک ٹائم آ گیا کہ اب 3 سال ہو گئے ہیں پروجیکٹس کی پلاننگ میں، اب ویب پیجز ہونے چاہیے ہر پروجیکٹ کے جس کے اندر پروجیکٹ بائی پروجیکٹ ڈیٹیل لکھی ہو کہ اس میں EOI کن کی طرف سے آیا اور ریٹ کیا ہے. اسی طرح اسٹریٹیجک کمیونیکیشن میں چھوٹے صوبوں کی جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے ساتھ کنسلٹیشنز پہ بہت زیادہ ضرورت ہے کام کرنے کی. آپ بڑے چیمبرز آف کامرس کو تو مل لیتے ہیں، ابھی کیس ان پوائنٹ از کوئٹہ چیمبر آف کامرس جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وفاق کی طرف سے ان کے پاس کوئی نہیں آیا کنسلٹیشن کے لیے. اور آئی تھنک آخری بات یہ ہوگی کہ جو 27 سائٹس ہیں انڈسٹریل اسٹیٹس کی، زونز کے اندر جو اسٹیٹس ہیں، ان سائٹس کی سلیکشن کرائیٹیریا جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ لوز ہے کہ کہیں پہ کسی بھی ویب سائٹ پہ آپ کو سلیکشن کرائیٹیریا نہیں ملتا کہ ان انڈسٹریل اسٹیٹس کی سلیکشن کس طریقے سے ہوئی ہے. اوکے سینیٹر مکسی، آپ لوگ جو اس پہ کام کر رہے ہیں، کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ جو اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں جو کہ اس کا حصہ ہیں کہ آپ اپنا سوال نامہ بنائیں اور سوال نامہ جو ہے اس کے جواب طلب کریں، اور جو جواب آتے ہیں یا جو جواب نہیں آتے وہ آپ میڈیا کے ساتھ شیئر کریں، اور اس ایکسرسائز کو آپ ہر مہینے جو ہے ایٹ لیسٹ ونس کریں تاکہ پتہ چلے کہ کون کون سی چیزیں واضح ہو رہی ہیں اور کون کون سی چیزیں ابھی تک جو ہے وہ پردہ اسرار میں ہیں. جی جا صاحب، اسی سے ٹیل یو کہ جو سی پیک کی ہماری سینیٹ کی کمیٹی ہے یا جو پلاننگ کی کمیٹی ہے
تقریباً مہینے میں ایک دفعہ اس کی کوئی نہ کوئی میٹنگ ہوتی ضرور ہے اور وہ پریس ساری وہاں موجود ہوتی ہے اور ہم سوالات پوچھتے جاتے ہیں. اینڈ 3 سال آپ کے گزر گئے ہیں, 3 سال میں ہمیں ابھی تک ٹرانسپیرنسی نہیں نظر آ رہی. اور یہ پارلیمنٹیرین اکراس دا بورڈ, گورنمنٹ کے بھی پارلیمنٹیرین, مطلب ٹریجری بینچز کے بھی پارلیمنٹیرینز آر ممبرز آف دیز کمیٹیز, دے آر آلسو دیر اینڈ دے آسک ویلڈ کوسچنز آلسو اینڈ وی ٹرائی دیٹ. مطلب ٹریجری کے بھی ہم اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایسے ہم کوشش یہ ہوتی ہے کہ اٹس ابو پارٹی پالیٹکس, اٹ از اے چیک اینڈ بیلنس آن ہاؤ گورنمنٹ از رننگ, گورنمنٹ کام کس طرح کری. اسٹینڈنگ کمیٹی کا بیسک مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو آپ چیک کریں کہ وہ صحیح طرح کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. اس میں ٹریجری بینچز کے بھی ہوتے ہیں, اپوزیشن کے بھی ہوتے ہیں, فرق صوبوں سے ہوتے ہیں, سب کے ویوز آتے ہیں اس میں. تو میں جو آپ کہتے ہیں کہ I'm satisfied or not, جیسے آپ سب سے کہہ رہے تھے, تو let me put in my 2 cents here also. I'll be satisfied very seriously. مفتاح صاحب نے بڑے اچھی طریقے سے کوشش کی ہے کہ گورنمنٹ کو بھی, اور ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری, میں اس دن سیٹسفائی ہو جاؤں گا where if he can tell me right now, and I don't think this is above his pay scale, if he can guarantee every graduate of Balochistan, every boy and girl who graduates from Balochistan today, that you will have a stake in CPEC, you will have a job with the CPEC related investment. اور جو ہمارے نان اسکلڈ ہیں, جو اس ویو سے بیچارے اب گزر گئے, ان کی ایج گزر گئی, جو نان اسکلڈ ہیں ان کو آپ پرائیورٹی بیسس پہ اس میں اکوموڈیٹ کریں گے. ہمارا بہت چھوٹا پاپولیشن ہے. آئی ایم شیور CPEC از اے لارج انف انویسٹمنٹ کہ وہ بلوچستان کے گریجویٹ بوائز اینڈ گرلس کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. اگر وہ مجھے یہ گارنٹی دے دیتے ہیں, آئی کین بیٹ the whole of Balochistan will be behind CPEC. بٹ صاحب وقت بھی بالکل مختصر رہ گیا. I have to finally go to Dr. مفتاح اسماعیل also. آپ بتائیے, آپ مطمئن ہیں یا میں 3 پوائنٹس میں اگین مفتاح صاحب کے لیے ہیں. سر ایک تو جو آپ نے فرمایا, اس وقت جو سر ریپیئر کاسٹ ہے نا اسلام آباد لاہور موٹر وے کی, وہ ہے 128 ملین روپیز پر کلومیٹر. اگر 10 سال بعد اسی کو کیلکولیٹ کریں تو اس کی کاسٹ آتی ہے اباؤٹ $400 ملین پورے CPEC کے 2653 کلومیٹرز کی. $400 ملین آپ کو اگر $200 بھی ہو, اس پہ ٹول ٹیکس کہہ لیں یا ٹرانزٹ فی کہہ لیں, تو واٹ یو نیڈ از اباؤٹ 2 ملین کنٹینرز آئیں گے, تو پھر یہ $400 ملین پورا ہوگا. 2 ملین کنٹینرز کا مطلب ہے کہ اٹ ول ٹیک اے اسپیس آف 2600 کلومیٹر اگر آپ سائڈ بائی سائڈ بھی ان کو کھڑا کر دیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ پاسبل ہوگا, چونکہ اس کی ٹوٹل لمبائی صرف 2600 کلومیٹرز ہے. تو اس لیے سیکنڈلی دس ول بی اونلی بی پاسبل اگر آپ کی جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ $150 بلین ہو, پھر دس ول بی ایبل ٹو سپورٹ دس کائنڈ آف ٹریفک. ابھی ہمارے $6 بلین کی ایکسپورٹ ہوتی ہے, امپورٹ ہوتی ہے, اسی کو ہم کور نہیں کر سکتے چونکہ اتنی اس میں انڈر انوائسنگ ہوتی ہے. ایک میں مفتاح صاحب کو یہ آئی نو آپ کے پاس بہت سے پوائنٹس ہیں, لیکن پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. صاحب گاٹ جسٹ 2 منٹس. ڈاکٹر اسماعیل. سر یہ گفتگو کے ایک سلسلہ, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے سٹارٹ کرا, اور یہ گفتگو ہوتی رہے گی. کچھ ہم بھی سیکھیں گے اور کچھ شاید ہم بھی بتا سکیں گے اور آئی تھنک ری ایشور کر سکیں گے. لیکن ایک جو چیز بنیادی بات جو ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ کوریا ہوا, جاپان ہوا پوسٹ ورلڈ وار میں, جرمنی ہوا, یہ سب بڑے تھے, یہ لوگ ملک ترقی کر رہے تھے جب ان کے پاس فورن انویسٹمنٹ آئی. وہ امریکہ کے اس زمانے میں انویسٹمنٹ آتی تھی. امریکہ کے اس زمانے میں دنیا کی عالمی GDP کا 25% حصہ تھا. اب امریکہ کا حصہ کم ہو رہا ہے, جو ابھرتا جو پاور ہے وہ چائنا ہے. ہم چائنا جو ہے وہ ایک ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا بھی حصہ ہیں ہم. اگر چائنا ادھر انویسٹمنٹ لے کے آ رہا ہے تو یہ ملک کے لیے اچھی بات ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ملک ترقی کرے گا. اور پاکستان کے اندر صرف بہت کم فارن انویسٹمنٹ آتا ہے. پاکستان کے اندر آپ چلے جائیں اگر شہر نہیں جی, تو اب ہم یہ کام کر رہے ہیں. اب اس کے اندر obviously کوئی فرق ہوتا ہے, لیکن جس طرح میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی آ کے ادھر میکڈونلڈس کی ریسٹورینٹس کھولتا ہے تو وہ بھی پیسے تو اپنے پروفٹ تو لے کے جاتا ہے نا ملک سے باہر, اس میں کوئی بری بات نہیں. اگر چائنا والے بھی آ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ بناتے ہیں, بجلی بناتے ہیں, تو ہماری GDP بڑھے گی, اس سے وہ اپنا بھی نفع لے جا سکیں گے. میرے نہیں خیال ہے کہ کوئی فورن کرنسی کا کرائسس اس کی وجہ سے آئے گا اگر پروڈکٹیو انویسٹمنٹ ہو. اگر ان پروڈکٹیو انویسٹمنٹس ہوں, اگر ہم وہ پیسے لے کر بجٹ سپورٹ کے اندر پیسے لے کر ہم تنخواہوں میں خرچ کر دیں لیکن ہم اس کو پروڈکٹیو انویسٹمنٹ میں نہ لگیں, پھر ہم پھنستے ہیں کرائسس کے اندر. لیکن اگر ہم پروڈکٹیو انویسٹمنٹس کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر تو وی نیور رن انٹو پرابلمز ود بیلنس آف پیمنٹ. سو آئی ایم ویری ایشورڈ
کہ ایز لانگ ایز چائنیز انویسٹمنٹ از بینگ پروڈکٹیو انویسٹمنٹ جو ابھی نظر آ رہی ہے تو ہم کو فورن کرنسی کا کوئی کرائسس نہیں ہوگا. اور جو بات سینیٹر مقصد صاحب نے کہی, کاش میں یہ کہہ سکتا نہ صرف میرے بلوچ بھائی بہنوں, چھوٹے بھائی بہنوں کی طرف کے لیے کہ جو گریجویٹ ہوئے اور ان کو نوکری مل جائے, بلکہ مطلب جو میرے سندھ کے اور پنجاب کے اور کے پی کے اور دوسرے جو دیگر ایریا کے, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, تمام لوگوں کو, اور کوشش ہی حکومت کی ہے کہ تمام بچوں کو نوکریاں مل جائیں. اور اسی لیے ہم کو 7% کم از کم جی ڈی پی چاہیے, 6% جی ڈی پی گروتھ چاہیے, تاکہ ہم اتنی نوکریاں پیدا کر سکیں جتنے کہ ہمارے کوہورٹ جو ہے وہ لیبر مارکیٹ میں آ رہا ہے. اور اگر آپ کو اس ملک میں پاورٹی ختم کرنی ہے تو پھر آپ کو 8, 9, 10% جی ڈی پی گروتھ چاہیے تاکہ ہم ریئل پاورٹی ختم کر سکیں. اور اللہ کی ہم سب کی کوشش یہ ہے کہ چائنا سے انویسٹمنٹ آئے اور دنیا بھر سے کہیں سے بھی آئے, ہماری اپنی صنعت کاری ہو کہ ہم پاکستان کے اندر 10% جی ڈی پی گروتھ لے آئیں. چین بھی اسی طرح آگے بڑھا ہے, جاپان بھی اسی طرح آگے بڑھا ہے, کوریا بھی اسی طرح آگے بڑھا ہے کہ 20 سال کا وقفہ انہوں نے کرا ہے, اس 20 سال تک وہ 10% سے گرو کرتے رہے, اپنی جی ڈی پی کو کوادرپل کریں. ہم کو بھی یہ کرنا ہے. دوسرا حصہ